बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख उड़ाइच। मैं मीनार पाकिस्तान के साए तले मौजूद हूं और यहाँ पे वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान के बड़ी बड़ी सियासी जमातों ने यहाँ पर इज्तिमात किए हैं, बड़े बड़े नारे बुलंद किए हैं और बड़ी बड़ी तहरीकें यहीं से शुरू हुई हैं। चाहे वो PDM हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो। तो आज जमात इस्लामी ने यहाँ पर अपना पावर शो यहाँ पर लगाया हुआ है। ये इज्तिमाई आम है, 3 रोज़ा इज्तिमाई आम, जिसमें पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी के कारकुनान आए हैं। तो आज के जवाब दो में हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आए और जमात इस्लामी का ये नारा बदल दो निज़ाम किस हद तक सच्चा साबित होगा। आइए आपको दिखाते हैं। जी, ये मेरे साथ इस वक्त सैयद वकास उद्दीन जाफरी साहब मौजूद हैं। ये मीनार पाकिस्तान का पंडाल है जहाँ पर आपने बड़े बड़े सियासी इज्तिमा देखे। यहाँ पर जमात इस्लामी 3 रोज़ा इज्तिमा आम कर रही है। हम स्टेज पर मौजूद हैं। वकास उद्दीन जाफरी साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, और यहाँ पर इस मकसद क्या है इस इज्तिमा का वो इन्हीं से जानते हैं। ये 3 रोज़ा जो एक्टिविटी है ये सियासी इज्तिमा है, मजहबी लोगों का इज्तिमा है, ये कौन लोग हैं, मकसद क्या है इसका? जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। पहली तो बात यह है कि ज़रा जमात इस्लामी किसी दुनिया और सियासत या दीन और सियासत की दुई पर जो कि यकीन नहीं रखती। हमारा हर सियासी इज्तिमा दीनी इज्तिमा है और हमारी हर दीनी सरगर्मी जो है कि वो सियासी सरगर्मी है और इसको हमने बदल दो निज़ाम का उन्वान दिया है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि जहाँ एक एक करके जो है कि वो सारे के सारे जो है मराकज़ जो है कि वो उनको खामोश की जाने की कोशिश की जा रही है कि जो किसी भी मुआशरे में ज़िंदगी की अलामत है। वो सहाफ़त है, अदलिया है, सियासत है। तो जमात इस्लामी जो है वो ये समझती है कि हम इस वक्त जो है हम बदल दो निज़ाम के इस वक्त एक बड़ी शौरी तब्दीली की ज़रूरत है। वो शौरी तब्दीली फिर सियासी तब्दीली में मुंतज होगी। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं मीनार पाकिस्तान के साए में, एक ज़माने में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आए, उन्होंने कहा हम निज़ाम बदलेंगे। इमरान खान आए, उन्होंने कहा हम तब्दीली लाएंगे। अब आप खड़े हैं और आप कह रहे हैं बदल दो निज़ाम। आपका नारा कमो बेश बात तो वही है, लेकिन आप कैसे अमली तौर पे इसे करेंगे, ये सिस्टम से कैसे बदलेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम ये समझते हैं कि माजी में जितनी भी कोशिशें हुई हैं निज़ाम की तब्दीली की, उससे हमने खुद ये सीख लिया है कि जब तक जो है एक पूरी यकसुई नहीं होगी, यानी इत्तेहाद भी बनते रहे तब्दीली के नाम पर, यानी हम भी इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक शौरी तौर पर जो कि लोगों के अंदर एक इनकलाब और तब्दीली लेकर आए। मिसाल तौर पर ये मीनार पाकिस्तान का प्रोग्राम नहीं है, ये ग्रेटर इकबाल पार्क है। आपको मालूम है कि तकरीबन 400 ये एकड़ के पर मुश्तमिल है। इस वक्त पूरी तरह जो है कि जैम पैक है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त बादशाही मस्जिद भी जो है वो भी जो है कि लोगों से खचाखच भरी हुई है। तो एक बड़े पैमाने पर आप हैरान होंगे कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। इस वक्त लोग हैं, आज का जो दिन है आप लोगों ने काउंटिंग की, अदादोशुमार क्या है, कितनी ख़वातीन, कितने मर्द, कितनी तादाद क्या थी? देखिए, हमने ग्रेटर इकबाल पार्क का 40% ख़वातीन को दिया था, लेकिन जो है कि वो उनके लिए नाकाफ़ी साबित हुआ है। 50% हिस्सा जो है कि वो ख़वातीन से भर चुका है इस वक्त जो है। इसलिए कि मैं आपको तादाद से नहीं बता सकता कि ज़रा जितनी जगह हमारे पास मौजूद है वहाँ एक बड़े तादाद में लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान इसके अंदर आए हुए। इसके जितना हिस्सा आप लोगों ने इज्तिमा के लिए, ये सारा हिस्सा जो है, इसमें आम अंदाज़ा क्या है, कैपेसिटी क्या है यहाँ की, और क्या ये आप इसे भर पाए हैं और अगले आने वाले दिनों में क्या होगा यहाँ पर? आपको इस वक्त जो मीनार पाकिस्तान के सामने जितने अफराद नज़र आ रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा मीनार पाकिस्तान के पीछे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ज़ाहिर है इसका अंदाज़ा नहीं इसको हज़ारों में या लाखों में? नहीं, मेरे ख्याल लाखों में, हज़ारों में तो नहीं, लाखों में जी बिल्कुल लाखों में। ये जो जमात इस्लामी है, जब जमात इस्लामी निकल रही है तो ये उस वक्त में निकल रही है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का निकलना मुश्किल है। उनको इजाज़त नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं हमें NOC नहीं मिल रही, बल्कि आप लोगों की तरफ थोड़ा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि इनको बड़ी आसानी से इजाज़त मिल गई। तो ये ज़रा इस सवाल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जमात इस्लामी के मुतालिक एक बात तो समझ लीजिए कि अभी अमीर जमात हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अपनी गुफ्तगू में बड़ी वाज़ेह बात की है। ये वो कह रहे हैं कि हम जो भी तब्दीली लेकर आएंगे वो बामकसद होगी, वो तामीरी होगी और वो आइनी होगी, और उन्होंने कहा कि लोगों के जो है कि आमादगी के साथ होगी।
اس لیے جو ہے بات ہے کہ ہم اس معاشرے کو جو ہے نا اس میں فساد اور اس میں انارکی پیدا کرنے کی تبدیلی لے کر آتے. میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم یہ بات معاشرے کے ہر فرد کو بھی اور ہمارے اداروں کو بھی اور ہمارے باقی سیاسی گروہوں کو بھی جو ہے یہ بات جو ہے کہ ان کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہماری جدوجہد جو ہے کہ وہ لمبی ہو سکتی ہے, لیکن ہم بہرحال جو ہے کہ تعمیری, پرامن, آئینی اور دستوری طریقے سے جدوجہد کریں. مجھے پتا چلا کہ دوسرے ممالک سے بھی یہاں پر لوگ آئے. کون لوگ آئے ہیں اور آپ جب دعوت دیتے ہیں تو جماعت اسلامی کا اجتماع ہے, آنے سے کیا وائب کریٹ ہوگی, مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے کہ جو عالمی سطح پر مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ عالمی نظام ہے وہ عالمی نظام دنیا کے مسائل کو حل کرنے سے عاجز آ چکا ہے. غزہ نے یہ بتا دیا ہے, سوڈان یہ بتا رہا ہے, کشمیر یہ بتا رہا ہے, اور اس وقت ایک نئے جسٹ آرڈر کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے نا کہ اس وقت جو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی تقدیر 5 بڑی قوتوں کے ہاتھ کے اندر ہے. اس لیے اس وقت ضرورت ہے, اہم بدقسمتی یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک جو ہیں ان کے جو ایک قیادت جو ہے کہ وہ عوام کی اسپیریشن کی نمائندگی نہیں کر رہی. تو اس وقت جو ہے کہ تقریباً 40 ممالک کے 120 لوگ آ چکے ہیں آپ کے اجتماع میں. اس اجتماع میں آ چکے ہیں, اور اس میں یورپ کے ممالک بھی شامل ہیں, مشرقی بعید کے ممالک بھی شامل ہیں, گلف کے بھی شامل ہیں, اور یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی شامل ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں بدل دو نظام, تو آپ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا جمہوریت کے بغیر مائنس جمہوریت؟ ہم یہ کہتے ہیں ادارے پہ ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت بھی عوام کی آمادگی, عوام کی رائے کا نظام ہے. دیکھیے کہ اسی پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, یعنی ہمیں بھی جو ہے کہ فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انارکی نہیں پیدا کی ہم نے, یعنی اس سٹیج پر آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے کہ جن سے ان کی جیتی ہوئی سیٹیں چھین لی گئی ہیں, لیکن وہ جدوجہد کے لیے یہاں موجود ہے. وہ کراچی سے لے کر اور بلوچستان تک موجود ہے. یہاں جو ہے کہ ہدایت الرحمان اور عبدالمجید بادینی بھی موجود ہیں, اور یہاں نعیم الرحمان اور فرحان بھی موجود ہیں. ہم اسمبلی میں ہوں یا نہ ہو, یہ ایک بڑی تحریک اور ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جب بھی یہاں پر مینار پاکستان میں کوئی اجتماع ہوتا ہے نا بڑا, تو آپ 3 دن یہاں پر رہیں گے. جب یہاں سے لوگ چلے جائیں گے تو یہ یہاں پر گندگی نظر آتی ہے ہمیں. کیا آپ لوگوں نے کیا کوئی بندوبست کیا ہوا ہے کہ جب یہاں سے آپ جا رہے ہوں گے تو یہاں پر کیا حالات ہوں گے؟ اجتماع کی پہلی اینٹ لگانے سے پہلے ہم نے اس کی بحالی کمیٹی بنائی ہے. 300 افراد کے اوپر مشتمل وہ بحالی کمیٹی ہے کہ جو باقاعدہ جو ہے کہ یہاں سے ساری چیزوں کو ریموو کرے گی. دوسری بات ہے کہ باقاعدہ گورنمنٹ سے اجازت لے کر ان کی جو فیس تھی وہ ہم نے پہلے ادا کی ہے. دوسری بات ہے جو اجازت, یعنی ہم نے کہیں مثال کے طور پہ ہمیں ایک جو ہے کہ یہاں سپورٹس کمپلیکس کی بہت ضرورت تھی, ہمیں اجازت نہیں ملی, ہم وہاں نہیں گئے. جو چیزیں گورنمنٹ نے ہمیں نہیں دی, معذرت کی ہے, ہم نے زبردست. دیکھیے اس وقت لاکھوں لوگ یہاں موجود ہیں, ہم چاہیں تو کہیں بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی جو ہے کہ ایک پرامن جماعت ہے, ایک مہذب جماعت, ایک سویلائز ہے. تو آپ انشاءاللہ آپ یہاں موجود, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے خود صفائی کی ہے اس ورثے کی جو بادشاہ مسجد کہلاتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم 24 تاریخ کو جو ہے کہ اس کا آغاز کریں گے, اور اگلا پورا ہفتہ جو ہے کہ ہم اس کو بحال کر کے اپنے اداروں کے سپرد کریں گے. یہ تو ایک بہت بڑی مثال ہوگی. بہت شکریہ آپ کا وقار سنجو جعفری صاحب کہ جب یہاں پہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہمیں اجازت دیں, اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو کام خراب کر کے جاتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ایک ہفتہ ہماری کمیٹی, ہمارے لوگ اس کو بحال کر کے جائیں گے یہاں پر جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے. یہاں پہ اجتماع عام میں ہر صوبے سے لوگ آئے ہیں, دوسرے ممالک سے لوگ آئے ہیں. ان کے کیمپس میں کیا صورتحال ہے یہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں. یہاں پہ خواتین کے پنڈال میں موجود ہوں. جماعت اسلامی کا یہ اجتماع عام, یہ 3 روزہ اجتماع عام, خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. کیا سوچ رہی ہیں, اور خواتین کا بڑا کردار ہے پاکستان کی ترقی میں بھی, تو یہ یہاں پر کس سوچ سے آئے ہیں جناب؟ کیا سوچ کے یہاں پر آئے ہیں؟ اس اجتماع سے کیا فرق پڑے گا معاشرے میں؟ السلام علیکم. میں اس اجتماع پہ ایک تو اپنے فلسطینی بھائیوں کو اور وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان کے لیے آئی ہوں, تاکہ ہم لوگ ان کے لیے آواز تو اٹھا سکیں, اپنی حکومت کو جگا سکیں کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں, جو وہ چپ کر کے اپنی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے ہیں. شکریہ. یہ جو ہے کہ جی بدل دو نظام نعرہ ہے, یہ کس طرح سے بدلیں گے؟ کیا اس کی عملی تصویر کیا ہوگی؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ جی مجھے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی عملی تصویر یہ ہوگی جس طرح بنگلہ دیش اور باقی ممالک کے عوام جب سڑکوں پہ نکلی ہے
تو انہوں نے مطلب ان کے ملکوں کا نظام بدلا. اگر اسی طرح پاکستان کی عوام بھی سڑکوں پہ نکلے گی تو انشاءاللہ پاکستان کا نظام ضرور بدلے گا. خواتین جو ہیں کتنی ایکٹیو تھیں آج سارا دن؟ کیا معاملہ تھا؟ کتنے لوگ آئے؟ کہاں سے آئے؟ آپ کی کہاں سے ملاقاتیں ہوئیں کن لوگ؟ میں یہاں سے میں صبح شام کے 4 بجے نکلی ہوں. اب تک میں اپنے کیمپ میں نہیں گئی ہوں. تھوڑی دیر کے لیے گئی, اپنے بچے کو کھانا وانا کھلا کے اس کو سلا کے اب میں یہاں پر آئی ہوں. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے نا لیاری سے آئے ہیں, کراچی لیاری سے آئے ہیں. کتنے لوگ آئے ہوں گے کراچی سے؟ کراچی سے تو کافی تعداد میں آئے ہوں. کراچی والوں کا بہت استقامت بھی ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا لیٹ کھانا ملا وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھے. مجھے خود کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی استقامت, ورنہ خواتین کو اگر ان کا شور 5 منٹ بھی اگر لیٹ ہو جائے تو یہ شور کرنا شروع کر دیتے. ہاں, مگر یہ خاموشی سے بیٹھی یہاں ہوئی. پر تو کراچی میں تو سردی نہیں ہے, ہاں یہاں پر موسم سرد ہے. ہاں. یہاں پر باہر بیٹھنا سارا دن تقریر سننا ذرا مشکل کام نہیں ہے؟ ہاں, بہت مشکل کام ہے, مگر ایک حوصلہ اور ایک ہمت, کیونکہ ہم خواتین چاہتے ہیں کہ نظام چینج ہو تو ہماری سکون ہو. بجلی ہو, پانی ہو, گیس ہو, یہ نظام جو ہمارا روڈ پورے ٹوٹے ہوئے ہیں, اگر یہ نظام اچھا ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ ہم خواتین کو بہت سکون مل جائے گا. ہم خواتین سکون سے چل سکیں گی. کراچی کی رہائش آپ کی ہے اور وہاں پر مسائل جو بڑے ہیں, سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں, پانی ٹھیک نہیں ہے, معاملہ ٹھیک نہیں. وہاں پر پیپلز پارٹی, وہاں سے MQM یہ اقتدار میں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کی وہاں سے کوئی اگر آگے چل کے الیکشن میں جماعت اسلامی وہاں سے کوئی اکثریت حاصل کر سکے گی, یا عام شہری جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے؟ نہیں, بہت ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جب کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے علاقے سید عبدالرشید اٹھے تھے, پھر جب دوسری بار بھی اٹھے ہیں تو ان کو بھی کافی ووٹ تعداد میں ملے. تو اس سمے یہ ہو رہی ہے, خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جماعت اسلامی آئے گی اور نظام بدلے گا. آپ کہاں سے آئے؟ میں بورے والا سے. پورے والا سے. تو اتنی دور سے سفر کر کے مینار پاکستان 3 دن یہاں پر رہیں گے, یہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو یہاں پر لے آیا ہے؟ مطلب ہم جماعت کے لوگ ہیں اور ہمارے اندر بہت زیادہ جذبہ ہے, اور ہمیں اسی جذبے, ہمت اور حوصلے کے ساتھ ادھر آئے ہیں تاکہ ہم لوگ مطلب جو حافظ صاحب نے بدل دو نظام نعرہ لگایا ہے تو اس نعرے پہ پورا رد عمل کر کے اور لوگوں کو اس مطلب جو آج کل کا نظام ہے اور جو آج کل ایشوز چل رہے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیجیے, لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں گجرانوالا سے. گجرانوالا سے. تو یہاں میں دیکھ رہا تھا نعرے لگ رہے ہیں, وزیر اعظم حافظ نعیم الرحمان. آپ کو لگتا ہے ایسا کبھی ہو پائے گا؟ انشاءاللہ ضرور ہوگا. وہ اتنی محنت کر رہے ہیں, وہ اتنا اللہ کی راہ میں جہاد کی کوشش کر رہے ہیں, ہم سب کو اکٹھا کر کے وہ اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کریں گے اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا. یہ مشکل کام نہیں ہے 3 دن سردی میں بیٹھنا آسمان تلے اس طرح سے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم پہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کریں. آپ یعنی یہ سمجھ کے یہاں پر آئیں کہ ہم اس وقت بھی یہی, ہمیں خوشی ہوتی ہے یہاں آ کے, ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کے بہت خوش ہیں. آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں بہاڑی سے. بہاڑی سے. تو یہاں پر تو پنجاب بھی ہے, سندھ بھی ہے, KP بھی ہے, بلوچستان بھی ہے. تو خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر ہے. یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی جماعت اسلامی کے لیے کوئی اچھے دن ہوں گے, یا کسی دن جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی؟ جی انشاءاللہ ضرور آئے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت, اللہ تعالیٰ کوشش کو دیکھتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ اقتدار میں بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو جو ہے اچھا صلہ دیں گے, کیونکہ جو ان کا مقصد ہے وہ ایک اسلامی نظام لانا ہے جو قرآن کے طریقوں کے مطابق اسلام نظام ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ضرور اقتدار میں آئے گی. پیچھے نعرے لکھے ہوئے ہیں, اٹھو آگے بڑھو, ظلم کی دیوار گرا دو. تو یہ تو وہ PTI والے کہتے ہیں کہ ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ PTI شاید خواتین میں زیادہ مقبول ہے, یہ بات کہی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ظلم کو گرا دو. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر وہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم کیا ہے کہ اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو اگر روکا نہ جائے تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظلم یہ ہے کہ اگر آپ ظلم کو نہیں روک رہے تو آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں.
آپ کیا کہنا چاہیں گی خواتین جو گھر میں بیٹھی آپ کو سن رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کی طرف وہ کیوں متوجہ ہوں، کیوں آئیں جماعت اسلامی؟ ان کو آنا چاہیے کیونکہ جماعت اسلامی سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہر شعبہ میں کام کر رہی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے قدم بڑھایا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے، جس سے نظام بدل سکتا ہے، جس سے یوتھ جو ہے وہ جیسے ہی اپنا قدم بڑھائے گی اسلام کے اندر تو پھر انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی۔ اور گھر بیٹھی خواتین سے بھی یہی کہوں گی کہ وہ اگر یہاں پر نہیں آ سکتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام لے کر آئیں، ایسا ملک یہ جو ہے کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے تو اس کے اندر ویسی ہی تبدیلیاں بھی ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے لکھا ہوا ہے چہرے نہیں نظام کو بدلو، تو جماعت اسلامی کر پائے گی یہ؟ جی چہرے نہیں نظام بدلو، جماعت اسلامی یہ کر پائے گی؟ جی انشاءاللہ ان کی کوشش ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو ضرور ایک دن رنگ لائیں۔ یہ خواتین جو جماعت اسلامی کے یہ 3 روزہ اجتماع عام میں شریک ہو رہی ہیں، نعرہ ہے بدل دو نظام کو، اور آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے، یعنی مختلف صوبوں سے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیمپس میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر۔ میں مینار پاکستان کے سائے تلے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پورا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پورے پاکستان سے جماعت اسلامی کے اس اجتماع میں تشریف لائے ہیں۔ کیا وہ جذبہ ہے، کیا وہ چیز ہے جو ان کو یہاں پر کھینچ لائی ہے؟ پوچھتے ہیں کہاں سے آپ آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عطا الرحمن نام ہے، دیرلیور سے آیا ہوں۔ یہ اجتماع امید کا ایک پیغام ہے۔ حافظ نعیم الرحمن نے پوری قوم کو امید دلانے کے لیے اور موجودہ وقت میں جو مایوسی پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، اسی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے۔ یہ اجتماع 11 سال بعد منعقد ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کو ہم امید دلانا چاہتے ہیں۔ اس بنیاد پہ ضلع دیر کے ہر گاؤں سے لوگ ادھر پہ آئے ہیں، ادھر شریک ہیں۔ آپ کا یعنی کیا آپ کی جو ذمہ داری ہے یا آپ نے جو دیکھا ہے وہاں سے، آپ کے علاقے سے، شہر سے کتنے لوگ آئے؟ دیر سے تقریباً 30,000 تک بندے آئے۔ 30,000 تک صرف دیر سے؟ دیر سے ہر مقام سے، یعنی وہاں پہ 198 ولیج کونسل ہیں، تو 2-3 ولیج کونسل سے ایک جو بڑی بس ہے تو وہ گاڑی آ چکی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں یا عام آدمی بھی کوئی آئے ہیں؟ عام کارکنان؟ جماعت کے کارکنان ہیں، سب جماعت کے کارکنان ہیں۔ اور 3 دن آپ لوگ یہیں پر رہیں گے، یہیں پہ سیشنز اٹینڈ کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے اس نعرے میں کچھ ہے، بدل دو نظام؟ یہ نعرہ تو پی ٹی آئی نے لگایا تھا۔ نہیں، اصل میں ان کا جو نعرہ ہے وہ تو صرف نعرے ہوتے ہیں، لیکن جماعت کا جو نعرہ ہے بدل دو نظام، یہ بنیادی پیغام ہے، پوری قوم کو دینا ہے کہ موجودہ وقت میں جو موجودہ نظام ہے تو اس کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ موجودہ نظام سے سب لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ کیونکہ موجودہ وقت میں جو بھی نعرے ہیں، خواہ مرکزی حکومت لگاتی ہے یا خیبر پختونخوا میں وہاں کی صوبائی حکومت جو نعرے لگاتے ہیں تو وہ محض نعرے ہیں، وہاں پہ تجربات کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ خاطر خواہ نتیجہ یہاں پر انصاف نہیں مل رہا کے پی میں؟ انصاف کہیں بھی نہیں ہے، میرٹ کی پامالی ہو رہی ہے، ایک ٹرانسفر آرڈر پہ 50 ہزار روپے وہ لیے جاتے ہیں، تو یہ میرٹ ہے ان کا۔ کہاں سے آئے آپ؟ کہاں سے؟ السلام علیکم، دیر لوور سے، تیملگرہ سٹی سے۔ آپ کہاں سے؟ تیملگرہ سے۔ حیدرآباد۔ دیر لوور جگدرہ سے۔ حیدرآباد یعنی کے پی اور سندھ دونوں آ گئے۔ کیا بھائی، کیا چیز آپ کو کھینچ لائی حیدرآباد سے یہاں پہ؟ حیدرآباد سے ہمیں یہی چیز لے کے آئیے کہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں سیاست کے حوالے سے کہ جو ہو رہا ہے، ظلم ہو رہے ہیں اور ناانصافی ہو رہی ہے، جہاں دیکھو مطلب جو میرٹ پہ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، رشوت عام ہو چکی ہے بالکل۔ تو اسی لیے ہم ادھر آئے کہ جو یہ حافظ نعیم صاحب کا ادھر ہے جلسہ، اس میں شریک ہونے آئے، کیونکہ ہمیں ان کی پارٹی لگ رہی ہے کہ یہ کچھ کریں گے آگے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ اسٹڈی۔ کیا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ انٹر جی، بایو۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اجتماع سے کیا تبدیلی آئے گی؟ اس اجتماع سے بہت تبدیلی ہو سکتی ہے کہ ایک تو ان کا میسج لوگوں تک پہنچے گا اور وہ ان لوگوں کے ذریعے مطلب پورے پاکستان میں پہنچے گا جو یہ چاہتے ہیں، تو اسی میسج کو ہم سننے بھی آئیں اور آگے پھیلانے بھی آئیں۔ جی۔ تو آپ کی کوئی خاندانی وابستگی ہے جماعت اسلامی سے یا؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، ابھی ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور اسی کے لیے ہم آئیں
کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے پارٹیوں میں. اس چیز نے اٹریکٹ کیا آپ کو کہ آپ ادھر آ گئے ہیں حیدرآباد سے سفر کر کے؟ ہمیں ان کے آئیڈیاز نے اٹریکٹ کیا ہے. یہ جو ان کے فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں غریبوں کی مدد کرنا, غریبوں کی خدمت کرنا اور یتیم بچوں کو پڑھانا, اس لیے ہم آئے کہ اچھی بن رہی ہے. آپ بتائیں نا جناب, آپ کے ہاں کیا حالات ہیں, صوبے میں کیا حالات ہیں؟ صوبے میں حالات انتہائی بد سے بدترین ہو چکے ہیں. 13 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہیں, لیکن ڈی میرٹ ہیں اور ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کا گورنمنٹ وہ ڈیلیور نہیں کر چکے عوام کو. آپ کے لوگ جو ہیں صوبے کے, کیا وہ اب یہ سمجھ پا رہے ہیں یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں, کیا وہاں پہ بھی اکثریت کہہ رہی ہے یہ باتیں؟ پاکستان کے عوام محب وطن ہیں, لیکن ان کو اس طرح لیڈر وہ لیڈر چاہتے ہیں کہ جو ان کا نیریٹو ہو, اچھا ہو, ان کا آئیڈیا اچھا ہو. جس طرح ایک بھائی نے کہا نا کہ وہ نوجوانوں کے لیے اچھا آئیڈیا رکھتے ہیں. ابھی انہوں نے بغیر وسائل کے 10 لاکھ لوگوں کو پڑھانے کا عزم کر رکھا ہے. ابھی انہوں نے بمقابل میں رجسٹر کر چکے ہیں. جو فرد سیمسٹر 1 لاکھ روپے خرچ آتا ہے وہ فری میں دے رہے ہیں. اور جو فلڈ میں ہوتے ہیں, یہ جماعت اسلامی والے, الخدمت والے, ارتھ کویک میں اور کرونا میں, حکومت سے زیادہ, لیکن حکومت بھی درخواست کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا گلگت بلتستان کے گورنمنٹ نے الخدمت کو ریکویسٹ کی ہے کہ ریلیف دے رہے عوام کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام اتنا اچھا ہے کہ حکومتیں ہمیں کہتی ہیں یہ کام کریں, تو آپ لوگوں کو جب حکومت ملے گی آپ ٹھیک کر دیں گے؟ بالکل ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. جو وسائل ہیں گورنمنٹ کے وسائل ہیں انشاءاللہ, زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ ہے, بیت المال ہے, سارے ہیں. اور انشاءاللہ میرٹ کی بالادستی ہو تو پھر اور انصاف ہو انشاءاللہ. آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ دیر سے آئے. دیر سے؟ جی. بڑی دیر کر دی آتے آتے. کیا کریں؟ کیا بنا آپ کے صوبے میں؟ تو حکومت کسی اور کی ہے, جماعت اسلامی حکومت میں کیوں نہیں آتی؟ جماعت اسلامی کو حکومت آئے گا تو یہ لوگ اعتماد کرے, لوگ اعتماد نہیں کرتے, اس وجہ اب کریں گے لوگ اعتماد؟ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, وقت آئے گا. اور کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ بہت اچھا ہے. کوئی فرق ہے یہاں پہ جب آپ کے پی کو دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا اس طرح کا سوال ہے, ہم لاہور کے رہنے والے ہیں, وہاں پہ اور یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ میں فرق دیکھتے ہیں, ترقی میں؟ بالکل جی, بہت. کہاں پہ بہتری ہے زیادہ؟ بہتری تو ادھر ہی ہے, ادھر ہی سہولیات زیادہ ہے. سہولیات زیادہ ہیں. تو آپ اپنے صوبے کے حکمرانوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ آپ کے حالات بہتر کیوں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ پوچھیں گے. پوچھیں گے جی. یہ یقین آتا ہے آپ کو اس نعرے پہ بدل دو نظام, یہ سارے یہی کہتے ہیں؟ انشاءاللہ سبھی یہی کہتے تھے, عمران خان, طاہر القادری, نون لیگ. صرف منہ بولی باتیں ہے, یہ جو ہے انشاءاللہ حقیقت پر مبنی ہے, اور انشاءاللہ پہلے بھی جماعت اسلامی نے کام کی ہے, اب بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اس سے باقاعدہ. جماعت اسلامی پہ عام لوگ کیوں یقین کریں گے؟ بس اس کی جو ہے وہ فلاحی تنظیم بھی چلاتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن, اور دوسرے بھی اتنے فلاحی کام کرتے ہیں کہ لوگ, عام لوگ بھی, دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی جماعت اسلامی پر یقین کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ دے سکتا ہے. حافظ نعیم الرحمان آنے والے دنوں میں کوئی پاکستان میں کچھ واقعی کر سکتے ہیں نظام کو بدلنے کے لیے؟ بالکل. اس وقت ہم دیکھیں پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں حافظ نعیم جو ہے وہ برانڈ بن چکا ہے, ایک مقبول ترین لیڈر بن چکا ہے. انشاءاللہ وہ جو ہے یہ نعرہ جو ہے یہ منزل تک پہنچائے گا اور یہ نظام کو. اب یہاں پر ایک شارٹ کمرشل بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, آپ کو مختلف کیمپس میں دکھائیں گے. پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں, اور اب تو یہ جو وقت ہے لوگ آرام کر رہے ہیں, سارے دن کی انہوں نے سیشنز اٹینڈ کیے اور انہوں نے آگے پھر اٹینڈ کرنے اگلے دن. ویلکم بیک. یہ اس وقت ہم جماعت اسلامی کا جو اجتماع عام ہے, یہاں پر یہ وہ کیمپ ہے جہاں پر بیرون ملک سے جو افراد آئے ہیں, اوورسیز پاکستانی, ان سے ہم بات کریں گے. پوری دنیا سے یہاں پر لوگ موجود ہیں. جناب کیا حال چال ہے آپ کے, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی الحمدللہ, السلام علیکم. میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے آیا ہوں. اور کیا آپ کو کوئی چیز کھینچ لائی ہے میلبرن سے لاہور, مینار پاکستان؟ اصل میں بنیادی طور پر تو ہم ظاہر پاکستانی ہیں, دنیا میں کہیں بھی رہیں, ہمارے دل دماغ ہر وقت پاکستان میں رہتے ہیں. اور بدل دو نظام وہ نعرہ ہے جو ہر پاکستانی دل کا ایک خواہش رکھتا ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا حصہ بھی اس میں ڈال دیں. تو اسی نعرے نے وہ کشش ہمیں مہیا کی, اور پاکستان کے حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بہتری اور تبدیلی کا ایک. کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو آسٹریلیا میں؟ میں تقریباً 10 سال ہو گئے مجھے. آپ کیا, جب بھی پاکستانی ملک سے باہر جاتا ہے تو اس کو ایک احساس بار بار جگڑتا ہے کہ میرے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے, وہاں پر اتنے اچھا انفراسٹرکچر کیوں نہیں ہے, لوگ ایسے کیوں نہیں ہیں؟ کیا آپ کو بھی یہ احساس؟ جی اصل میں تو ہمارے دل
यहीं रहते हैं, सिर्फ जिस्म हमारा वहाँ रहता है। हर पाकिस्तानी का तकरीबन यही हाल है। और हम जब भी वहाँ पर कोई अच्छी जगह जाते हैं, देखते हैं पूरा शहर, चीज़ें, कोई तफरी मकामात, तो पहली ख्वाहिश दिल में ये होती है कि इसकी पाकिस्तान में शेयरिंग करो ताकि हमारे लोग इसको डेवलप करें वहाँ पे और हमारे पाकिस्तानी भी सब चीज़ों को एंजॉय करें। तो आपको लगता है कि इस नारे में कोई जान है? ये नारा तो सबने लगाया, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, चुनो नई सोच को, इमरान खान, ताहिरुल कादरी, अब आफर नईम साहब भी कह रहे हैं बदल दो निज़ाम। लेकिन हाफिज़ साहब सिर्फ हाफिज़ साहब नहीं है, हाफिज़ साहब की जो पूरे एक जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी की कमिटमेंट से हर शख्स वाकिफ़ है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। अगर उनको वसाइल मुहैया कर दें और ना भी करें तो आप देखेंगे हाफिज़ साहब ने जो वादे किए और जो उन्होंने बनो काबिल प्रोग्राम का लॉन्च किया, उससे बड़ा कोई सस्टेनेबल प्रोग्राम पाकिस्तान में शायद किसी को नज़र नहीं आता। हम ये समझते हैं कि अगर हाफिज़ साहब को एक मौका दिया जाए और जमात इस्लामी की पूरी क़यादत, पूरी टीम उसके पीछे हो, तो पाकिस्तान को हम यूरोप से भी बेहतरीन कंट्री बना सकते हैं। सिर्फ वसाइल का सही इस्तेमाल हमें उन तमाम मसाइल से निजात दिला सकता है। आप समझते हैं कि जमात के पास वो टीम है, वो जज्बा है, वो अप्रोच है कि वो वाकई निज़ाम बदल सकते हैं? देखें जी, जमात इस्लामी की जो बुनियादी सियासत की जो थीम है वो हम उसको इबादत समझते हैं, और अगर आप किसी चीज़ में भी इबादत को करके करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला की बरकत भी शामिल होती है। तो हाफिज़ साहब का जो बुनियादी जो नारा यही है कि हम सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं, और उस इबादत की जो खुलूस और जो बरकत है वो ज़ाहिर अल्लाह मियाँ उसके अंदर डाल देते हैं। तो असल में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी वो वाहिद क़यादत रखती है जो हर किस्म के करप्शन से पाक है। तो हम ये इस बात का यकीन रखते हैं कि हाफिज़ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह जो हम कहेंगे वो अचीव कर लेंगे, और यही हमारे मुस्तक़बिल के पाकिस्तान की वो उम्मीद है जो उसकी बुनियाद पर हम यहाँ पर आए हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर इसी कैंप में हमें इंतज़ामिया ने ये बताया कि 35 से ज़ायद ममालिक और 240 तकरीबन यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेहमान यहाँ पर आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी के इस इज्तिमा के लिए। तो आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए? जी मोहम्मद शकील नाम है मेरा, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मैं आया हूँ। आज सुबह ही पहुँचा हूँ, और वहाँ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है आयरिश मुस्लिम सर्कल के नाम से, जो तहरीक इस्लामी से वलबस्ता लोगों पर मुश्तमिल है, और इस इज्तिमा में जमात इस्लामी अमूर ख़ारजा की दावत पर हम आए हैं, और ये हमारी खुश नसीबी है कि इज्तिमा में बड़े मुद्दत बाद हम शिरकत कर रहे हैं, और इसी नस्ल से हमने तरबियत पाई है। तो क्या देखें, आपने कहा कि तरबियत पाई है, आप आयरलैंड में होते हैं, वहाँ के सिस्टम तो बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तान में क्या कमी रहेगी और जमात इस्लामी क्या कर सकती है? ये इज्तिमा जो है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए जी, इंशाल्लाह जैसा कि जमात का ये स्लोगन है बदल दो निज़ाम, यहाँ जो करप्ट सिस्टम है, करप्ट सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, और जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में जमात इस्लामी के रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी पर कभी कोई करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा। जैसे कि हमारे साबिक़ मेरे जमात वज़ीर भी रहे, उन पर भी किसी किस्म का कोई आप देखते हैं कि इल्ज़ाम तक नहीं लगा। जमात इस्लामी का सिर्फ करप्शन ना करना, इनके लोगों का करप्शन ना करना, ये काफ़ी है, या आपको लगता है कि काबिलियत भी है इनके पास कि इस निज़ाम को बदल सकते हैं, बेहतर निज़ाम ला सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जमात इस्लामी से बासलाहियत टीम अगर किसी के पास है तो वो सामने आए और हमें बताया जाए। और आज जैसा कि आपने कहा कि तरबियत पाई दे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इस्लामी से असल दीन की रूह को समझा, सैयद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों से दीन को समझा, और वहाँ एक वेस्टर्न मुआशरे में रहते हुए ख़ास तौर पर जो हमारा फोकस है वो हमारी नौजवान नस्ल है कि उनको किस तरह हमने दीन पर, इस्लाम पर कायम रखना है, जो सबसे बड़ा हमारे इन यूरोपियन ममालिक में चैलेंज है हमारे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इज्तिमाइयत को कायम करना, वहाँ के कानून के मुताबिक, ला के मुताबिक जितनी हमें गुंजाइश है उस हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उधर अपने बच्चों को अमाम प्रोग्राम और स्कूल चीज़ें हम सारी इस तरह यानी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ताकि यही हमारा सबसे बड़ा वेस्ट में यही चैलेंज होता है कि आपने अपनी नस्ल को कैसे सेव करना है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आप कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? मेरा नाम सैफुल्लाह है और मैं रियाज से आए हैं आप। तो सैफुल्लाह साहब, क्या जमात इस्लामी ये नारा है सिर्फ महज नारा जो बाकी लोग भी लगाते आए कि हम निज़ाम बदल देंगे, हम ये कर देंगे,
इसी मीनार पाकिस्तान में यहाँ पर बड़ी बड़ी तकरीरें हुई, लोगों ने वोट दिए, लोग वज़ीर आज़म बने, लेकिन मुल्क तो वहीं पर खड़ा रहा बल्कि उससे पीछे आ गया। तो अब क्या होगा? असल में ये सारी जो है तरबियत का इशू है, और जमात इस्लामी जो है वो अफराद की किरदार साजी पे और उनकी तरबियत पे फोकस करती है। तो हमारे पास एक ऐसी टीम है जिसके पास तहरीरी शक्ल में पूरा प्रोग्राम मौजूद है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे मजहबी जमातें भी हैं जो अपने तौर पे काम कर रही है, लेकिन उनके पास किसी के साथ जो है तहरीरी शक्ल में कोई भी प्रोग्राम मौजूद नहीं है। हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन फिर भी हम नौजवानों को बनुकाबिल के प्रोग्राम के हवाले से, आपको याद है कि पिछले साल जो है 11 लाख लोगों को हमने मतलब इसमें मदद फराहम की थी। और इस इज्तिमायाम का हुस्न यही है कि ये एक पूरे ख़ानदान को लेकर, जिसमें आप ख़वातीन और मर्द शाना बशाना एक दूसरे के साथ एक मुआशरा वजूद में लाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी भाईजान, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली मोहसिन है और मैं कैलगरी कनाडा से। कनाडा से इज्तिमाए आम के लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ दिन पहले मैं भी आया हूँ वहाँ से। तो बहुत यानी सिर्फ 14 घंटे, तो बल्कि आप कैलगरी से हैं तो बहुत ज़्यादा घंटे यहाँ पर आने में लग जाते हैं। तो बड़ी महंगी टिकट है, आने का मुश्किलात भी हैं, वहाँ पे भी मसरूफियत। तो क्यों आए? क्या सिर्फ एक नारा है बदल दो निज़ाम को? क्या चीज़ लेके आई आपको? फ़ारूक भाई, मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी पाकिस्तान से है और हम वहाँ कनाडा से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 5 आँखों के अस्पताल बना रहे हैं दूर दराज इलाक़ों में। और इससे पहले हमने कराची में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट के नाम से और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, हमने एक हॉस्पिटल बनाया। वहाँ 40,000 लोगों का सालाना बग़ैर किसी पैसा दिए मोतिये का मुफ्त इलाज होता है कराची में। और इसी चीज़ को अब हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। कौन सा इलाका है कराची में जहाँ पे ये हॉस्पिटल? गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 12 में है। यही मॉडल लेके आप खैबर पख्तूनख्वा के 5 जगहों पे हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये कौन कौन से, अगर चीज़ा हम बता सकें? ये अपर दीर, लोअर दीर, चित्राल, मालाकंड और बुनेर। सब कुछ जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से? अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के साथ मिलकर। इसमें ताउन कौन कर रहे हैं? अच्छा, अब आपने जो सवाल पूछा था कि इतना सफ़र काट के आप आए, और ये हमने सफ़र भी किया, यहाँ का टिकट भी ख़रीदा, सब कुछ अपने उससे किया, क्योंकि हमारा एक पैशन है पाकिस्तान के साथ और अल खिदमत और जमात इस्लामी के ज़रिए ये जो हम अस्पताल बना रहे हैं और लाखों नाबीना लोगों को आंखों में रोशनी आएगी, तो ये हमारी मोटिवेशन है जो हमें ड्राइव करती है। हमें थकन नहीं होती। अभी मेरा ख्याल है कि ये मेरा 48वां घंटा है, मैं 3 घंटे या 4 घंटे सोया हूँ, लेकिन मेरे लिए ईद का सा माहौल है, क्योंकि यहाँ पे वो तमाम लोग, वो तमाम किरदार जिनके साथ हम बैरून मुल्क रह करके राब्ते करते हैं, इन प्रोजेक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं, वो सारे आज हमारे दरमियान हैं। इस कैंप में अभी तो बहुत से लोग सो भी रहे हैं, कुछ नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ बैठे हैं यहाँ पे। किन किन ममालिक के लोगों से मुलाकातें हुई, कहाँ से लोग आए हैं? मिडल ईस्ट से हैं, अबू धाबी से फरहान पीर मोहम्मद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं ख़ुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। नॉर्वे से लोग आए हुए हैं, सऊदी अरब से लोग आए हुए हैं। ये सब लोग अपनी नौकरियां, अपने काम छोड़ के आ गए हैं। 3 रोज़ ये यहीं पे रहेंगे। और ये जो कुछ भी इन्होंने सफ़र किया है अपनी जेबों से किया है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं होता, क्योंकि हमारा पैशन यही है कि हम इसके एक एक पैसे की, एक एक मालियात को अमानत समझते हैं और इसको किसी भी तरीके से हम अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते। ये बैतुल माल की अमानत है, ये पाकिस्तान के लोगों की अमानत है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का। कहाँ से आए हैं आप? मैं स्कॉटलैंड से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ नज़र इकबाल है। तो हाफिज़ साहब, आप एक हाफिज़ के नारे पे वहाँ से स्कॉटलैंड से यहाँ आ गए, क्या है इस हाफिज़ के नारे में? असल में जमात इस्लामी एक ऐसी तंजीम है, हमारा ख्याल ये है कि जमात इस्लामी के तरबियत याफ्ता लोग जो हैं, जिन लोगों की तरबियत जमात इस्लामी ने की है, अगर वो इस मुल्क की बाग डोर संभालेंगे तो इस मुल्क में हकीकी तब्दीली आ सकती है। तो यही एक वजह है हाफिज़ के नारे में बदल दो निज़ाम, और ये तब्दीली की जो लहर है उसके लिए हम स्कॉटलैंड से यहाँ आए। इस नारे पे आप लोग तो यकीन कर रहे हैं,
لیکن یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, یہاں پر ہر مرتبہ کوئی اسی طرح کا نعرہ بلند کرتا ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ ہاتھ کر جاتا ہے. یہ لوگ کیسے یقین کریں اس نعرے پہ؟ اس کی عملی دلیل کیا ہے آپ کے؟ اس کی عملی دلیل یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جتنے بھی ادارے ہیں, الخدمت ہے, غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے, اور خود جماعت اسلامی کے جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں ان پہ کسی قسم کا کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, کوئی ان کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے تربیت یافتہ لوگ ہی اس ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب. کیا حال چال ہے, آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ جی السلام علیکم. پہلے تو میں جرمنی سے آ گئے ہیں. جی الحمدللہ. وہ ہمارے خان صاحب نے کہا تھا کہ لوگ دوسرے ممالک سے آئیں گے, وہ نعرہ تو جماعت اسلامی والے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ لوگ ویسٹ سے آ رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں. تو کیا کس لیے آپ آئے ہیں, کیا وجہ ہے جو آپ کو یہاں لے آئی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بینگ کیا کہتے ہیں ایک ینگ جنریشن سے تعلق رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ آلدو میرا جو براٹ اپ ہے وہ ایز سچ ادھر کا نہیں ہے, پاکستان کا نہیں ہے, میں باہر ہی پلا بڑھا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہم چھٹی پہ آتے تھے ہمیشہ سے ایک اپنائیت سی نہیں ہوتی تھی کبھی بھی. جب بھی آئیں تو آپ کو کچرا ملے اور گندگی ملے, اس کے بعد کرپشن ملے. جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں ایک واحد پارٹی ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو کہ بہت اچھے طریقے سے اس پہ کام کر رہی ہے, اس کے اگینسٹ, کرپشن کے اگینسٹ فرسٹ آف آل. اس کے علاوہ جو ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کراچی کے اندر بھی جب جو ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہیں ادھر ترقی یافتی کام بھی ہوا ہے, ادھر پراپر روڈز بھی بنی ہیں, پراپر ایک فیملی پارکس وغیرہ بھی بنے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب بدل دو نظام جو حافظ صاحب نے جو ایک اس بدل دو نظام کا نعرہ سن کے آپ آئے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے جسٹ ریسنٹلی اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا, آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو اس نعرے پہ یقین ہے؟ جی بالکل 100% یقین. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ضرور. جی السلام علیکم, کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ رحمۃ اللہ. روہنگیا ارکان برما سے آئے ہیں. واہ, روہنگیا. تو کیا آپ کی کیا جذبات ہیں, یہاں پہ آپ آئے ہیں اتنی دور سے, کیا وجہ ہے جو آپ کو لے آئی ہے یہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کروں گا. پوری دنیا کو مسلمانوں کی دینی جماعتوں کو اور نظریاتی جماعتوں کو منظم کرنے کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو توفیق دیا. اتنی سردی میں یادگار مینار پاکستان میں سب نظریاتی لوگ یہاں اتنے جذبات کے ساتھ پوری دنیا سے کمر بیشی حاضر دینے کے لیے لبیک کہا. میں ان کا شکر گزار ہوں. ہمیں بھی دینی اسلام کی سربلندی کے لیے کس طریقہ کے سوچ فکر کر کے اس دنیا میں کیسے مسلمانوں کا ایک قیادت بن کے پوری امت مسلمان سربلند ہو سکے, جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو بھی ظلم ہو رہے ہیں اس کو سب دباب کر سکے, اس کو منظم کرنے کے لیے ایک ایسا قوم متحدہ جیسے اسلامی متحدہ ایسا دنیا میں ہونا چاہیے. پوری دنیا میں اس کے اسلاموں کو جہاں کے بھی ظلم ہو. آپ کے ہاں کیا حالات ہیں؟ روہنگیا کے حالت تو دنیا میں تو کہیں ڈاکی چکی ہوئی نہیں ہے, ساری دنیا جانتے ہیں. ہم نے نیوزی لینڈ میں باقاعدہ انسانیوں کو وہاں باقاعدہ کیس کیا ICC کورٹ میں. قید کرنے کے باوجود صدر کیا نام ہے اون سان سوچی کو تو بند کر کے رکھا, اور صدر برما کا اور ان کو باقاعدہ ملٹری گورنمنٹ وہ 62 سے مارشل لا ہے, ابھی تک مارشل لا ہے. ان کو بلایا تھا صدر تین سنگھ کو, ان کو ذمہ دار ان کو سب کو بلا رہے, مگر جا رہے آ رہے کچھ نہیں ہو رہا. جب تک کہ اینٹ کے جواب پتھر سے نہیں پڑے گا ان کو اوپر تب تک کہ یہ بیٹھے گا نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب انتہائی ظلم ہے برما کے اندر, جو مظلوم پھنسی ہوئی ہے ان کا تو مگ باغیوں نے برما کے ساتھ تقریباً ارکان روہنگیا کو اوپر 17 صوبہ میں سے 14 صوبہ قبضہ کر لیا, برما کو مار کے بگایا. مگ باغی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن. برما سے زیادہ ظلم ارکان کے اندر جو روہنگیا پھنسی ہوئی ان کے اوپر انتہائی قتل غارت ابھی ہو رہے ہیں. اور دنیا ابھی ہائی الرٹ نہیں, پہلے ہائی الرٹ تھا, ابھی سوڈان کے اوپر, باقاعدہ فلسطین کے اوپر, کشمیر کے اوپر, افغانستان کے اوپر, ادھر مصروف ہو گیا, ادھر کوئی نہیں دیکھ رہے. آپ کی جماعت اسلامی کی قیادت سے لگتا ہے کہ یہ کچھ کر پائیں گے؟
देखो जमात इस्लामी पूर्व मुसलमानों का एक जज्बात का क्रैंग है और जज्बात जमात इस्लामी अगर जिस तरीक़े से सोच फ़िक्र करके वहाल दुनिया से मुसलमानों को बुलाकर उसको शोर को बेदार कर रहे हैं, उसका मसला कैसे हल किया जाए सोच फ़िक्र कर रहे हैं। इतने बड़ी इज्तिमा अरबों करोड़ों रुपया खर्च करके बुलाने का मकसद क्या, उसको सोच फ़िक्र करके कोई मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हम उसका जमात इस्लामी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, क्या नाम है? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम खालिद अवान है, मैं दुबई से हैं। तो क्या यहाँ पे क्या है जिसके लिए आपको दुबई से आना पड़ा, और क्या उम्मीद है आपको? ये महज नारे हैं, एक सियासी इज्तिमा है, या इसमें से कुछ बरामद भी होगा? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि एक बड़ी विजनरी लीडरशिप है जमात इस्लामी की, और एक सोशल स्टेट बनाने के लिए जो उनका एक विज़न है, तो हम उस विज़न से एग्री करते हैं और उनके मावनों मददगार हैं इस मामले में, और उनको सपोर्ट के लिए और ये पूरा माहौल इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तकारीर हो रही हैं, पाकिस्तान में पहले भी ये तकरीरें होती रहीं, ये नारे भी बुलंद होते रहे, अब आपको लगता है कि शायद कुछ हो पाएगा? हाँ, बस वो असल में यही फ़र्क है, जो नॉर्मल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो जमात इस्लामी की जो लीडरशिप है, उनमें फ़र्क ही ये है कि वो सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ एक खोखले नारे हैं, और इनकी प्रैक्टिकल मिसालें पूरे पाकिस्तान में जगह जगह बिखरी पड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जमात इस्लामी के इज्तिमा के लिए आए हैं, 35 से ज़ायद ममालिक से, और 240 तकरीबन अफराद हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारी बहुत से लोगों से बात हुई है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेके जाएंगे पंडाल में। वेलकम बैक। ये जो मेरे साथ हामिद भाई हैं, आपने इनकी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। अलखिदमत का कोई कैंप था जहाँ पर आप खिदमत के कुछ काम कर रहे थे, और फिर किसी कुत्ते ने आपको काट लिया। तो कितनी देर आप हॉस्पिटल में रहे? आपकी बेशुमार वीडियोस वायरल हुई पूरी पाकिस्तान में। आप करते क्या हैं, क्या हुआ था, सारा वाक़या बताइए। मैं फ्लड इफेक्टिस की रज़ाकार था उसमें, तो उन दिनों मैं गया हुआ था। तकरीबन ये 4-5 दिन के बाद वाक़या हुआ था। ईसाइयों की बस्ती है उधर, तो लोगों को मैं निकाल रहा था। एक कुत्ता था जिसको मैंने पानी से निकाला, उसको रोटी शोटी खिलाई, लेकिन खाने के बाद उसने डॉग बाइट की। फिर यानी आपने उसको बचाया था पानी में से, उसी ने फिर आपको काट लिया? उसी ने फिर काट लिया था। और फिर क्या हुआ, यानी फौरी तौर पे आपने क्या किया, और कितनी देर बाद ये सारा मामला ख़राब हुआ? मैंने वैक्सीन लगवाई 2 घंटे के बाद। तो ये वाक़या हुआ था 16 दिन के बाद रेबीज़ हुआ है। 16 दिन के बाद वैक्सीन मुकम्मल हो गई थी। क्या कहते हैं, रबीज़? लास्ट वैक्सीन हुई थी 16 तारीख को, उसके बाद रेबीज़ की लास्ट वैक्सीन जो है ना, इन्फेक्शन हो गया था उसका। तो हॉस्पिटल गए हैं, फिर म्यू हॉस्पिटल में इलाज हुआ है उसका 3 हफ्ते। फिर उसके बाद बेड पे 3 हफ्ते होश नहीं थी मुझे, ड्रिप्स लगती रही, इंजेक्शन लगते रहे हैं। आपको कोई पता नहीं था ये मेरा कौन आ रहा है, कौन है, किससे मिल रहा हूँ, कुछ नहीं पता था? बिल्कुल भी नहीं पता था। 3 हफ्ते में आपको कोई होश नहीं रहा? तो उसके बाद 3 हफ्ते के बाद होश आई है। 2 दिन फिर उधर म्यू हॉस्पिटल में रखा, उसके बाद फिर 2 हफ्ते उधर आया मेंटल हॉस्पिटल में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी ये हुआ क्या, मामला संगीन क्यों हुए? आपने तो वैक्सीन करवा ली थी, कि आपने लेट करवाई? नहीं, लेट तो नहीं करवाई थी, इन्फेक्शन हो गया था, वो जिस्म को रास नहीं आई। तो रेबीज़ तो ला इलाज है, बस अल्लाह ताला की ज़ात है जो जिसने मुझे शिफा दी है जी। रेबीज़ तो ला इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या आप देखने वालों, क्योंकि मैं देखता था लोग कमेंट्स करते थे कि ये क्या हो गया, हम क्या कर सकते हैं इस बच्चे के लिए, इस लड़के के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? फिर आपने बाद में बहुत सी वीडियोस देखी भी अपनी, तो आप जब देखते हैं तो नाकाबिले यकीन लम्हा लगता होगा कि यार ये मैं ही हूँ। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सेहत दे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। बाकी बीमारी ला इलाज जो भी हो, अल्लाह ताला की ज़ात है शिफा देने वाली। और आपको तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे एक नई ज़िंदगी मिली है? बेशक, कोई शक वाली बात नहीं। वालदैन वगैरह हैं और बाकी जो दोस्त अहबाब हैं वो तो बहुत खुश होंगे और बड़ी दुआएं की होंगी उन्होंने। बिल्कुल, मेरी वालदा हैं, वाल साहब की वफ़ात को 8 साल हो गए हैं। तो मैं 18 पारों का हाफिज़ कुरान हूँ माशाल्लाह। हुस्न क़िराअत की हुई है, तो मैंने कोर्सेज़ भी किए हैं हुस्न क़िराअत के। उसके बाद कंपटीशन भी खेले हैं हुस्न क़िराअत के।
تو میری ہابی تھی اصل میں فٹ بالر بننا چاہتا تھا، تو پھر میری انجری ہو گئی جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا. پھر سے خدمت کے کام میں لگ گئے؟ پھر سے خدمت کے کام میں لگ گئے جی. خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خدمت کے کام میں ہی لگ کوئی کچھ کہنا چاہیں گے عام عوام کو؟ جس طرح سے یہ آپ کے ساتھ واقعہ ہوا، آپ نے تو ایک نیکی کی بالکل نیت سے کیا، اور بلکہ نیکی ہی کی تھی آپ نے، لیکن بچوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ریبیز اگر فوراً ڈوگ بائٹ کوئی بھی ہو، چاہے لاوارث کتا ہو، کوئی بھی ہو، تو ویکسین فوراً کروا لینی چاہیے. اس کا یہ ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نہیں ہوتا ہے، ریبیز سے بچ جاتا ہے بندہ. باقی قسمت ہے، ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے شفا دینے والی. بہت شکریہ احمد بھائی. یہ جب ہم اس کیمپ میں ہی تھے تو اب پتہ چلا، ان کا پتہ چلا، ہم یہاں پہ ہمیں لے کے آئے ایک صاحب، اور یہ لوگوں کے لیے ایک میسیج بھی ہے، لیکن ان کی بھی ایک ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے خدمت کا ہی کام کر رہے تھے، الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے، اور خود انسانی خدمت کا کام کر رہے تھے، بلکہ جانور کو بھی بچایا. اسی جانور نے بعد میں کاٹ لیا. لیکن جب بھی کہیں پہ یہ مسئلہ درپیش آیا تو انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن آپ فوری طور پہ کروا لیں تاکہ مسائل نہ ہو. جماعت اسلامی پاکستان کا یہ 3 روزہ اجتماع عام، اور اس کا نعرہ ہے بدل دو نظام کو. کیا یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یہ آنے والے دن بتائیں گے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہیں پہ جہاں پر میں موجود ہوں، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے یہاں بڑے بڑے اجتماعات کیے اور یہی دعوے کیے، یہی نعرے لگائے. تو یہ نعرہ کب سچ ثابت ہوگا، یہ آنے والے دن بتائیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.